تمام حضرات ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور حسن اخلاق سے متعلق حضرت مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں چند کافر مہمان آ گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر شخص ان میں سے ایک ایک مہمان اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ صحابہ ایک ایک مہمان کو لے گئے۔ ان مہمانوں میں ایک نہایت ہی کثیر الغذا شخص بھی تھا، اسے کوئی بھی ساتھ نہ لے گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تجھے کوئی نہیں لے گیا؟ بولا نہیں۔ فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اس کے آگے روٹیاں اور بکری کا دودھ رکھا۔ وہ سب کچھ کھا گیا، حتیٰ کہ اہل بیت کے حصے کا کھانا بھی چٹ کر گیا۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اسے ایک حجرے میں سلایا۔ اہل بیت کی ایک کنیز نے اس حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی اور اسے حاجت محسوس ہوئی، کیونکہ زیادہ کھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اس نے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ حاجت کا زور مگر دروازہ بند۔ اتفاقاً اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ویران جنگل ہے۔ جنگل دیکھ کر اس نے اجابت کر دی۔ جب جاگا تو بستر گندا ہو چکا تھا۔ بڑا گھبرایا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ کھول کر وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ چنانچہ کافر دروازہ کھلتے ہی وہاں سے بھاگا۔ اس کا گندا بستر دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ اس کا بستر میں خود دھوؤں۔ غلاموں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دھونے دیجیے۔ فرمایا، میرے دھونے میں کوئی حکمت ہے۔ صحابہ علیہ رضوان منتظر رہے کہ دیکھیں اس میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ کافر دور نکل گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کا ایک انتہائی ضروری ہیکل یعنی تعویذ حجرے ہی میں رہ گیا ہے۔ وہ اپنے نقش کے لیے واپس آیا تو یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ سلطان مدینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی ناپاکی کو دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اپنا ہیکل اپنا تعویذ بھول گیا اور بے قرار ہو کر عرض پیرا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرا دل دھوئیے۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اب ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بستر نہیں اس کا دل دھو رہے تھے۔ دیکھا آپ نے ہماری پیاری سرکار عبد و قرار بے کسوں کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر صبر و تحمل اور بلند اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور سرکاری نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی برکت دیکھی کہ کافر جھٹ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔